رب جو انسانوں کا پالنے والا ہے، جو بتدریج انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، جس وقت جو ضرورت انسان کی ہو اس ضرورت کو وہ پورا کر دے، اس کو کہتے ہیں رب۔ انسان ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اس کو غذا کا پہنچانا یہ رب العالمین کا کام تھا۔ اس کو کس طریقے سے سانس لینی ہے، کس طریقے سے زندہ رہنا ہے، اس کا رب العالمین نے اس کا انتظام کیا۔ وہاں پر آکسیجن کس طریقے کی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، اللہ نے اس کا انتظام کیا۔ کس طریقے سے بچے کو زندہ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، 3 پردوں کے اندر۔ اب اس پیٹ کے اندر، اس جھلی کے اندر، اس رحم کے اندر کتنے قمقمے جل رہے تھے، کتنی روشنی تھی، کتنی ہوا تھی، کتنے راڈ تھے، کتنے بلب تھے؟ نہیں، صرف اور صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ رب العالمین اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے انسان کی اس اندھیری کوٹھی کے اندر پرورش فرما رہا تھا۔ اس کو کہتے ہیں رب۔ انسان کو دنیا کے اندر 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے کسی کوٹھی کے اندر بند کر دیا جائے کہ جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو، میرے بھائی انسان رہ نہیں سکتا ہے۔ لیکن رب العالمین چھوٹی سی کوٹھی کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی پرورش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رب۔ اور پھر اس کے بعد میں جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اور اس دنیا کے اندر آنے کے بعد میں اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام فرماتے ہیں۔ ماں کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسی غذا کو اتار دیتے ہیں جس غذا کے ذریعے سے بچے کی نشوونما ہوتی ہے۔ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی کو کہتے ہیں رب، اسی کو کہتے ہیں رب کہ جس وقت انسان کو جو ضرورت ہو اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو پورا کر دے، اس کو کہا جاتا ہے رب۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے اور ابھی سے اس کو میں بریانی کھلاؤں یا پلاؤ کھلاؤں یا گوشت کھلاؤں گا تاکہ جلدی یہ بڑا ہو جائے، میرے بھائی وہ بچہ ہضم نہیں کر پائے گا۔ اللہ جانتے ہیں اس کا معدہ کس معیار کا ہے، کس چیز کو یہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا انتظام فرما دیا۔ تو الحمدللہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک عالم نہیں بلکہ انسانوں کی یہ جو آبادی ہے یہ ایک عالم ہے، جناتوں کی آبادی یہ ایک عالم ہے، فرشتوں کی آبادی یہ ایک عالم ہے، مچھلیوں کی آبادی یہ ایک عالم ہے، درندوں کی آبادی یہ ایک عالم ہے، اور اس طریقے سے نہ جانے کتنے عالم ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ 40,000 عالم ہیں، اور ان 40,000 عالموں کے کھانے پینے کا اور رہنے اور سہنے کا انتظام اللہ تعالیٰ خود بذات خود فرماتے ہیں۔ انسان کے اندر بھی ایسے ایسے مضبوط، ایسے ایسے مالدار، ایسے ایسے حکمراں پیدا ہوئے ہیں کہ میرے بھائی جن کا ڈنکا بجتا تھا لیکن ان کو بھی دنیا سے رخصت ہونا پڑا، ان کا مال، ان کی دولت سب یہی کی یہی رہ گئی۔ جناتوں کے اندر ایسے ایسے جنات جو بڑے طاقتور، لیکن ان جناتوں کو بھی قبضے میں کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر وہ اپنا قبضہ چھوڑ دے اور ان کو اجازت دے دے تو میرے بھائی دنیا کے اندر یہ تباہی مچا دے، ہمارا اور آپ کا رہنا دشوار ہو جائے۔ لیکن ان تمام جناتوں کی جماعت کو اپنی انڈر میں کرنے والا
اور اپنے ماتحت رکھنے والا رب العالمین ہے۔ آنے اور جانے والے فرشتے، بندوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے، قبر میں اترنے والے فرشتے، بندوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے، پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتے، تیسرے آسمان کے فرشتے، چوتھے آسمان کے فرشتے، سدرۃ المنتہا کے اوپر رہنے والے فرشتے، اور اسی طریقے سے بیت المعمور کا طواف کرنے والے فرشتے، اتنی تعداد ہے کہ آپ ان کو گن نہیں سکتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کو بھی اپنے قابو میں اور اپنے انڈر میں رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ایسے ایسے مضبوط فرشتے، ایسے طاقتور فرشتے میرے بھائی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو جب ہلاک کرنے کا حکم آیا اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل جاؤ اس بستی کو ہلاک کر دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 600 بازوؤں میں سے صرف 2 بازوؤں کے اوپر اس پوری بستی کو مائع زمین سمیت اٹھایا تھا اور آسمان کے اوپر لے جا کر کے نیچے پٹخ دیا تھا۔ ایسے طاقتور فرشتے بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، اللہ کے بس سے باہر نہیں ہیں۔ مچھلیوں کا ایک عالم ہے، سمندر کے اندر مچھلیاں جو رہتی ہیں ان کا بھی ایک عالم ہے۔ ایسی مچھلیاں ہیں کہ میرے بھائی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ایسی مچھلیاں کہ جن کو کرین کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے، لیکن ان سب کو بھی رزق پہنچانے والا رب العالمین ہے۔ اللہ کے قبضے قدرت سے یہ باہر نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اجازت چاہی تھی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کروں، آپ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ نے کہا کہ اے سلیمان یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم اس کام کو انجام نہیں دے سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اصرار کیا کہ اے اللہ مجھے اجازت دے دیجئے۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو، انسانوں کو کھانا پکانے کے اوپر، کھانا بنانے کے اوپر لگا دیا۔ مہینوں کھانا تیار ہوتا رہا، پکتا رہا، اور اس کے بعد میں دسترخوان لگایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دے دیا کہ اے ہوا اس کھانے کے اوپر چلنا شروع ہو جا تاکہ کھانا خراب نہ ہونے پائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے مالک کھانا تیار ہو چکا ہے، کس مخلوق سے اس کھانے کی شروعات کی جائے؟ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے سلیمان پانی کی مخلوق سے اس کھانے کی شروعات کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پانی کی مخلوق کو مدعو کیا۔ سمندر سے ایک مچھلی آتی ہے اور کہتی ہے اے سلیمان میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کھانا مہینوں میں تیار کرایا تھا اس کھانے کو ایک مچھلی کھا گئی، پورا کا پورا کھانا ختم ہو گیا۔ اور پھر بھی وہ مچھلی کہہ رہی کہ اے سلیمان کھانا اور لاؤ، ابھی میرا پیٹ بھرا نہیں ہے، جب آپ نے دعوت دی ہے تو مجھے پیٹ بھر کر کے کھلائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ اے مالک اس مخلوق کو کھلانا یہ آپ ہی کا کام ہے۔ اور مچھلی کہتی ہے کہ سلیمان تم نے ایک مرتبہ ہماری دعوت کی اور پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلایا، خدا کی قسم وہ رب ہم کو دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے۔ تو یہ ہے معاملہ اللہ رب العالمین کا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔